بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطر لم ينظر الله إليه. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى أنصاف الساقين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قال إذن تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. کتاب اللباس چل رہا ہے. لباس کپڑے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات سنی کہ ایک حدیث اس پر آئی کہ ازار ہو، لنگی ہو، پائجامہ ہو، کرتا ہو، جبہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کی ایک لمٹ ہے. وہ ہم نے سن لی کہ بھئی ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. افضل طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ نصف ساق، آدھی بنڈلی تک یہاں تک ہونی چاہیے. افضل اتنا اوپر سے یہ آدھی بنڈلی کھلا جس کو. پھر بھی اگر نیچے تک بھی جاوے تو یہاں تک، ٹخنوں سے نیچے تو گنجائش نہیں ہے. یہ بات کئی ایک روایت میں الگ الگ طریقے سے بیان کی گئی. اور یہ بھی ہم نے سنا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر تکبر اور گھمنڈ کی نیت سے ازار کو لٹکائے گا. آج کل تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں اور بعد والے زمانوں میں بھی لوگ بڑائی بتلانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھلانے کے لیے ایسا لباس پہنتے تھے جو زمین کے اوپر گھسٹتا تھا. تو حکم دیا کہ اگر تکبر دل میں ہے تب تو حرمت اور زیادہ، حرام تو ہی، حرمت میں اضافہ ہو جائے گا. اگر تکبر نہیں ہے، بس ایسے ہی پہن رہے تب تو حرام، بغیر تکبر کے حرام. تکبر کی نیت سے ازار، لنگی، پائجامہ، پتلون کچھ بھی وہ نیچے لٹکایا تو اس کی حرمت میں اور زیادہ اضافہ اور شدت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ روایت ہم نے کئی ایک طریقے سے پڑھی. اس میں بھی افضل حضور کا طریقہ یہ ہے، افضل اور مستحب یہ کہ آدھی بنڈلی تک ہونی چاہیے. کابر کے نام یہی معمول تھا، آدھی بنڈلی. اس کے نیچے تک بھی اگر آپ پہنو گنجائش سے جائز ہے، لیکن ٹخنوں کے نیچے نہیں جانا چاہیے. بس یہ بلکہ اللہ کے نبی نے تو ایک روایت میں بھی کہا اپنی ازار اور تیبن کو اس طرح باندھو جیسے فرشتے باندھتے ہیں. تشبیہ دینے کے لیے پوچھا صحابہ نے، حضور فرشتے کیسے باندھتے ہیں؟ کہا کہ فرشتے اپنی ازاروں کو نصف ساق، آدھی پنڈلی تک وہ باندھتے ہیں. وہ ازار پہن ایک سمجھانے کے لیے کہ فرشتوں کا نظام اور لباس کس طرح کا ان کا، لیکن ایک تعبیر بتائی کہ آدھی پنڈلی تک وہ لوگ بھی لباس کو رکھتے ہیں، تو آپ کو بھی آدھی پنڈلی رکھنی چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت تاکید فرمائی کہ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا نہیں چاہیے. ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس، درمیان میں بھول جاؤں گا، پہلے بتاتا ہوں، آگے بھی اس کا تذکر آئے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن یا عید کے دن نیا کپڑا پہنے گا تو اس پر حساب نہیں ہوگا. کچھ لوگ پوچھتے ہیں جمعہ کے دن نیا کپڑا پہنے یا عید کے دن نیا کپڑا پہنے. آگے اس طرح کی روایت آ رہی ہے. تو لوگ پوچھتے بھی ہیں
اور بعض جگہ پر مشہور بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں بات سمجھنی چاہیے کہ جمعہ کے دن یا عید کے دن مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر نیا کپڑا پہننے کی استعداد اور طاقت ہے، گنجائش ہے تو نیا پہنو، گنجائش نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو جو تمہارے پاس کپڑے ہیں اس میں سے اچھا کپڑا جمعہ کو عید کو پہننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ رہی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی نیا کپڑا آتا تھا تو سب سے پہلے آپ اس کو جمعہ کے دن پہنتے تھے۔ کب پہنتے تھے؟ جمعہ کے دن آپ نیا کپڑا زیبتاً فرماتے تھے۔ اس لیے اچھی چیز ہے کہ آدمی نیا کپڑا جمعہ کے دن پہنے، اچھی چیز ہے کہ آدمی نیا کپڑا عید کے دن پہنے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر عید کے دن نیا کپڑا پہن لیا، جمعہ کے دن پہن لیا، حساب نہیں ہوگا، اس کی کوئی اصل ملتی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں تھی اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج کے سبق میں ایک دو روایتیں وہی ہے، اس کے بعد تھوڑا عنوان بدل رہا ہے، اس پر بھی ہم جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازارۃ المسلم، مسلمان کی ازار، تہبند، لنگی، پتلون، نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک، اور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اگر ٹخنے اور پنڈلی کے درمیان، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں کے درمیان بھی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، بس نیچے نہیں جانا چاہیے۔ وما کان اسفل من الکعبین فهو فی النار، جو حصہ ٹخنوں کا، کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے لٹکا تو اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی نے کپڑا یہاں سے یہاں تک لٹکایا تو اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا ٹکڑا کاٹ کے جہنم میں باقی جنت میں ہے، اس کا مطلب یہ پورا ہی آدمی جہنم میں جائے گا، سمجھانے کے لیے ہے، آدمی پورا ہی کس میں جائے گا بھائی؟ جہنم میں جائے گا۔ من جر ازارہ، جس آدمی نے اپنی ازار کو تکبر کی بنا پر لٹکایا، اللہ اس کو قیامت کے دن رحمت کی نظر ڈال کر دیکھیں گے نہیں۔ آگے روایت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، حضور نے مجھے، اور میری ازار تھوڑی نیچے لٹک گئی تھی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ تو سنت پر بڑے عمل کرنے والے تھے۔ حضور نے فرمایا یا عبداللہ ارفع ازارک، ابن عمر اے عبداللہ اپنی ازار کو تھوڑا اوپر کرو۔ پتہ چلا روک ٹوک کا ماحول ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارا بچہ بھی اگر ایسی کوئی پینٹ پہنتا ہے تو ابا یہ نہیں کہ چلنے دو نا، بچہ ہے تو چلنے دو نا، نہیں، اچھے انداز میں، پیار بھرے انداز میں اس کو ٹوکنا چاہیے کہ بیٹا ازار اوپر کرو، آئندہ ایسی مت سلانا، جب بھی ازار سلاؤ، پیٹلون سلاؤ، پینٹ سلاؤ ٹخنوں کے اوپر۔ کوئی مسئلہ کیا ہے؟ عورتوں کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، تو روک ٹوک کا ماحول ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض جگہ پر بچوں کو بہت ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر آگے چل کر بچہ نافرمان ہو جاتا ہے، بات مانتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بچپن سے روک ٹوک کرتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ مارنا ہے، یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹنا ہے، یہ نہیں کہ اس کی انسلٹ کرنا ہے، پیار محبت سے اچھے انداز میں بات تو پہنچانی ہے نا۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری مسجد میں کوئی مصلی بیچارہ نیا آدمی آیا ہے، ٹخنوں کے نیچے ازار لٹکا کر نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو لگا کوئی ہے نہیں، مناسب موقع ہے، السلام علیکم، کیسے خیریت سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا، چائے پی لیا، کچھ بھی اچھے انداز میں تھوڑا اگر آپ میری درخواست سن لیں، اللہ کو بہت ثواب دے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، یوں کر کے اس کو بات پہنچا دیں۔ دیکھو کوئی بھی آدمی، ہر آدمی محبت کا بھوکا ہے، کوئی کھانے کا بھوکا نہیں ہے، پیسے کا بھوکا، ہر آدمی کو رسپیکٹ چاہیے، چاہے غریب سے غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کو محبت چاہیے۔ کسی جگہ پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس کی ازار ٹخنوں کے نیچے تھی، ایک اللہ والے وہاں پر مسجد میں تھے، نماز ختم اس کو بلایا اور کہا کہ ذرا دیکھو نا میری ازار برابر ہے، میری ازار، اس کو کہا تیری نہیں بلکہ میری ازار برابر ہے، چیک کرو ذرا، تو اس نے کہا حضرت برابر ہے، اور وہ سمجھ گیا کہ مجھے سمجھا رہے نا، حضرت میری ازار برابر نہیں ہے، آپ کی تو برابر ہے، بولے میری ازار لمبی ہے نا، کوئی بات نہیں بیٹا، تھوڑا دھیان رکھنا آئندہ، تھوڑا کیا آئندہ دھیان، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ یوں کر کے بات سمجھا دی، بات پہنچ گئی، اور وہ آدمی کو برا بھی نہیں لگتا ہے۔ انسان کو برا کب لگتا ہے؟ جب انسان تانے اور تشنی کی نیت سے کہے کہ چھگو مار دی تو سکس مارنے کے چکر میں پھر انسان تبلیغ نہیں کر پاتا ہے، وہ تو آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی مسجد میں آیا اور کبھی آتا نہیں تھا، آگے ارے ہوں آئے چاند
સુરત ક્યાંથી નીકળ્યો આજ यहाँ वो बेचारा एक આવવાનું જ નહીં કહેવાય. ऐसे जुमले, बल्कि उसको ऐसा वेलकम करने का, ऐसा उसको खुशामदीद करने का, ऐसा उसको एक्सप्रेशन देने के तासुर के वो आदमी खुश हो जाएगा कि ना यार मस्जिद में आने वालों का तो ऐसा इकराम किया जाता है. होता है आदमी भाई चला जाता है, दिन से कभी हो जाता है, इंसान है, कभी किसी के क्या हालात बन जाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन हमको तो उसके साथ अच्छाई के साथ पेश आना चाहिए. तो ये है. तो यहाँ पर भी रोका अल्लाह के नबी ने कहा अब्दुल्ला इज़ार ऊपर करो. अच्छा हुजूर करता हूँ, फिर ऊपर करी, और ऊपर करो, फिर ऊपर करी, यहाँ तक कि आधी पिंडली तक हो गई. आधी पिंडली तक हुजूर ने कहा करो यहाँ तक, तो करी उन्होंने. और फरमाने लगे कि उसके बाद से मैं बराबर इज़ार का ध्यान रखता हूँ कि कहीं मेरी इज़ार नीचे तो नहीं चली गई. हुजूर ने जब से मुझे कह दिया ना तब से मैं बराबर ध्यान रखता हूँ. अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का जुमला भी होता है, वो जाहिर सी बात है आज के ज़माने में कोई अल्लाह वाला हमको कहता है ऐसी कोई बात इंसान के दिल पे लग जाती है कि उसका तकवा होता है ना. अब हुजूर से बड़ा मुत्तकी कौन होगा दुनिया में. और वो जब कह दे तो आदमी के दिल पर क्या हो जाए. एक सहाबी बचपन में छोटे थे तो पहली समय नमाज़ पढ़ रहे थे तो बहुत ज़ोर से डकार खाई. नमाज़ पूरी हुजूर ने बाद में बुलाया अपने हिसाब से और कहा कि उनका आपने डकार खाया. देखा मैंने डकार खाया. थोड़ा कम खाया करो, खाना क्या है थोड़ा कम खाया करो. प्यार मोहब्बत से समझाया. वो सहाबी बड़े हुए रिवायत बयान कर रहे हैं कि मैंने छोटा था ना या कि फ़लाँ मेरी इतनी उम्र थी तब मैंने अल्लाह के नबी से बात सुनी थी, तब से लेकर आज तक मैंने पेट भर कर खाना ही नहीं खाया बोले. तो वो चीज़ें होती है. तो यहाँ पर भी ये अब्दुल्ला इब्न उमर कहते मैं बराबर ध्यान रखता था. लोगों ने मुझे पूछा भी कि कहाँ तक इज़ा रखनी है, तो कहा कि इला अंसाब साक़ैन, निस्फ पिंडली आधी पिंडली तक, और मैंने आपको बता दिया कि टखनों तक रख सकते हैं. आगे भी वही रिवायत है कि जिस आदमी ने अपने इज़ार को लटकाया अल्लाह उसको देखेगा नहीं क़यामत के दिन. अरे उम्मे सलमा थी अल्लाह के नबी की बीवी, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह वहाँ पर हुजूर. फिर औरतों के लिए क्या मसला है, क्या औरतें भी इतनी इज़ार लटकाएं? यानी अगर औरतें इतना रखेगी तो उनका सब दिखेगा हिस्सा. हुजूर फरमाया नहीं, ये औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए मसला है. तो फिर औरतें क्या करें? फरमाया युरखीन शिब्रन, जितनी मर्दों की इज़ार है उससे एक बालिश एक बिल्लस और नीचे लटकावे. फिर उम्मे सलमा ने कहा तब भी पैर तो खुले रह जाएंगे, यानी कदम खुले रह जाएंगे. तो कहा कि तो फिर एक काम करो, अगर इसके बाद भी अगर एक बालिश के बाद भी अगर कदम खुल जाते हैं कपड़ा लटकाने के बाद भी, तो एक हाथ जितना कपड़ा लटकाओ. इतना लंबा कपड़ा होना चाहिए मर्दों से औरतों के पैर में, उनके पैर छुप जावे. इतना भी नहीं कि ज़मीन पर कपड़ा ख़राब हो जावे, पैर छुप जाने चाहिए, इसलिए कि औरतों के पैर सतर में दाखिल है तो पैर छुप जावे इतना. बल्कि अगर किसी उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी औरत के पास इतनी उसकी सलवार है और उसके पैर खुल रहे हैं, उसको चाहे कि मोज़े पहने ताकि वो उसका बदन का हिस्सा क्या है छुपा रहे. तो कहा कि ये मसला मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है. औरतों के लिए तो लंबी इज़ार, मर्दों के लिए इज़ार टखनों तक, इससे नीचे औरतों के लिए लंबी इज़ार है. बाबू इस्तेहबाबी तरक़ी तरफ़्फ़ुफ़ फ़िल लिबास तवाज़ुन. आगे हमने एक बात पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तौर पर सादगी थी, सादा लिबास पहनते थे, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी आपने महंगा लिबास भी पहना है. पता चला जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, वसाअत दी हो, नेमत दी हो, तो वो नेमत के शुक्राना के तौर पर कि अल्लाह ने मुझे नेमत दे रखी है, अल्लाह का शुक्र है, तो महंगा लिबास भी पहन सकता है. शर्त ये कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए, दिल में दिखलावा नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, शोहरत की नीयत से नहीं पहनना चाहिए, कोई ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए बस. तो महंगा लिबास भी अल्लाह के नबी ने इतना महंगा लिबास भी पहना है तो उस ज़माने में उस लिबास की कीमत 2000 दिनार. कितने? 2000 दिनार. और दिनार सोने का सिक्का होता है. उलमा ने आज के ज़माने में उसकी कीमत निकाली है 2000 दिनार. अगर आज के ज़माने में इसका हिसाब लगावे 80 से 90 किलो सुन्ना होता है. इतनी कीमत का भी लिबास आपने पहना था जवाज़ बतलाने के लिए कि अगर कोई आदमी पहनना चाहे तो. लेकिन हुजूर की ज़िंदगी अक्सर सादगी वाली थी, सिंपल सादा लिबास में. इसीलिए आगे रिवायत आ रही है जिस आदमी को अल्लाह ने माल दिया है वो अच्छा लिबास भी पहन सकता है, महंगे वाला भी, लेकिन वो चाहता है कि नहीं मैं तवाज़ु करूँगा. अभी दिल में कोई कंजूसी नहीं है. एक बात समझ लेना, एक आदमी सस्ता और कम दर्जे का लिबास कंजूसी की वजह से पहनता है, बुखल, पैसे ज़्यादा इस्तेमाल न हो जाए, पैसे बचाने के लिए करता है, दिल में कंजूसी है, वो मत उसके लिए नहीं. जिसके पास ताकत भी है, पैसा भी है, वसाअत भी है और महंगा लिबास पहन भी सकता है,
اس کے باوجود بھی یہ کہ نہیں سادگی اختیار کروں گا، اللہ کے نبی نے سادہ زندگی گزاری ہے تو میں بھی سادہ زندگی گزاروں گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے تواضع اختیار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو چھوٹا بتلاتے ہوئے، مہنگا لباس، اچھا لباس، قیمتی لباس جو پہن سکتا تھا پھر بھی چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور حتیٰ یخیرہ اس کو جوڑے دیں گے، جوڑے، اور کہیں گے یہ ایمانی جوڑے ہیں، جو تجھے چاہے پہن لے، اس لیے کہ تو نے دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہوئے، اپنی زندگی کو سادہ بناتے ہوئے اور ہم کو راضی کرنے کے لیے تو نے مہنگا لباس چھوڑ دیا تھا، آج ہم تجھ کو جنت کا لباس پہناتے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے جس آدمی نے، کیونکہ اصل ہر اعمال کے اوپر سکہ لگے گا محمدی کا، قیامت کے دن تمہارا نام اعمال لائے گئے، بھائی دیکھا جائے گا اس پر محمدی برانڈ کس کے اوپر ہے، سنت والی برانڈ کس کے اوپر ہے، جس کے اوپر ہوگی وہ قبول، جس کے اوپر وہ برانڈ نہیں ہوگی، سکہ نہیں ہوگا، وہ ختم. آج کل عام طور پر لوگ لباس مہنگے کیوں پہنتے ہیں؟ سب نہیں بات کرتا ہوں، اکثر لوگ کہ بھائی لوگ پوچھیں گے بھائی برانڈ کا کچھ پہنا ہے، لیوائز کا کہ نائکی کا، وہ لوگ کیا سے کیا پہنتے ہیں. جوتے بھی لوگ پہنتے ہیں کہ بھائی تھوڑے مہنگے جوتے ہونے چاہیے، لوگ پوچھے دو آدمی پوچھے ہوں نہ لگنا چاہیے کہ میں نے کچھ پہنا ہی ہوں، اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر یہ معاملہ تکبر والا ہو جائے گا. ایسی صورت میں آدمی گناہ کے اندر پڑ جائے گا. ایک تو پیسے خرچ کے بھی گناہ ملے گا اس کا وجہ. تو برانڈ کے چکر میں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھانے کے چکر میں تھوڑا اپنا اسٹیٹس بھی ہونا چاہیے. اپنے بھی وہاں جا رہے ہیں میٹنگ میں تو لگنا چاہیے کہ اپنے پاس بھی تھوڑا کچھ ہے، غریب نہیں اپنے دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے پہنا تو پھر اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن جس نے سادگی اختیار کی، سادہ لباس پہنا ہے، پیسہ بھی ہے، تو بعض روایت میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں عزت کا لباس پہناتے ہیں. آج ہمارا اکابر دیکھو جو سادہ لباس پہنتے ہیں، ان کے لباس بالکل سمپل ہوتے ہیں، کوئی زیادہ بھڑکیلے نہیں، کوئی مہنگے نہیں، ایک سمپل سادہ لباس پہنتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کی عزت لوگوں کے دل میں ایسی پیدا کی ہے جو اس آدمی کی عزت نہیں ہے جو لاکھوں روپے کا جوڑا پہنتا ہے، جو لاکھوں روپے کا موبائل استعمال کرتا ہے، جو لاکھوں روپے کے جوتے پہنتا ہے. اس کی عزت اتنی لوگوں کے دل میں نہیں ہے جتنی اس اللہ والے کی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سادگی اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ جس آدمی نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بلائیں گے، کس کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے، اور کہا جائے گا کہ بھئی تو پسند کر لے تجھے کون سا جوڑا پہننا ہے. جو جوڑا وہ سلیکٹ کرے گا اس کو وہ جوڑا پہنا دیا جائے گا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی دل میں کوئی ایسی نیت نہیں ہے، اور قرآن کریم اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں تو اللہ نے مجھے جو مال دیا ہے نا، اس مال کے شکریہ کے طور پر میں مہنگا لباس پہن رہا ہوں. باقی اس کا کوئی مقصد مجھے کمفرٹیبل ہے اور مجھے اللہ نے مال دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں پہن سکتا ہوں. اگر ایسی نیت سے پہنتا ہے تو وہ بھی پہن سکتا ہے، جائز ہے. یہ سارے معاملات دل کے ہیں. معاملات کس کے بھائی؟ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ دکھلاوے کے لیے پہن رہا ہے. بھائی تجھے کیا پتا کہ دکھلاوے کے لیے پہن رہا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، کہ صحابی کے زمانے میں کوئی آدمی تسبیح پڑھ رہا تھا. بعد میں ہوتا ہے انسان کاؤنٹر تسبیح لیتا ہے، دکھا مت ہے ان لوگوں کو. ارے بھائی وہ کاؤنٹر تسبیح بیچارہ پڑھ رہا ہے، اس لیے کاؤنٹر تسبیح رکھی تاکہ اس کو یاد آ جاوے. ہاتھ میں تسبیح ہوتی نا کاؤنٹر والے تو آدمی کو یاد آتا ہے، آدمی پڑھتا رہتا ہے. اس کا مقصد کوئی دکھلاوا نہیں تھا، بھائی یاد آئے میں پڑھتا رہوں. اب یہ معاملہ اس کے دل کا اللہ کے ساتھ ہے. تم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر جج نہیں کر سکتے کہ آدمی دکھلاوے کے کر رہا ہے. بلکہ بعض روایت میں اللہ کے نبی کی روایت میں آپ کو بتلا رہا تھا، ایک آدمی زور زور سے ذکر کر رہا تھا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. تو کسی نے کہا وہ دکھلاوا مت کرنا. اس نے فرمایا نہیں، یہ دکھلاوا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا مقام تو اللہ کے یہاں بہت زیادہ دل سے ذکر کرنے والوں میں اس کا مقام ہے اللہ کے. تو ہم کسی کی اوپر کی حالت کو دیکھ کر اندر کی حالت کو ہم سمجھ سکتے نہیں ہیں. ہاں اپنی فکر کرنے کی کہ میرے دل میں کیا ہے. میں پہن رہا ہوں لباس، میں کپڑے پہن رہا ہوں، میں ایپل واچ پہن رہا ہوں یا موبائل استعمال کر رہا ہوں، جوتے استعمال کر رہا ہوں، میرے دل میں نیت کیا ہے؟ اور تمہارے دل کی نیت کا جواب تم کو دینے کا ہے، دوسرے کا جواب تم کو دینے کا نہیں کہ اس نے کس نیت سے پہنا ہے. اور تم اس کی کیوں فکر کرتے ہو؟ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ تمہارے محلے میں جس نے وہ مہنگا لباس پہنا تھا تو اس کی نیت کیا تھی، تم کو نہیں پوچھے گا. ہاں تم نے بدگمانی کر کے زبان سے جملہ نکال دیا، وہ لوگوں کو دکھلاتا ہے، تو تمہارے اس جملے کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. تمہارے پاس ایویڈنس ہے، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ آدمی نے دکھلاوے کے کیا تھا؟ اگر نہیں ہوگا تو اس کا پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا. تو یہاں فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ عمر بن شعیب، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو نعمت اللہ بندے کو دے اس کا اثر بھی اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ نے نعمت دی ہے تو پھٹیلے ٹوٹیلے محلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے اور حالانکہ مالدار ہے، پیسے بھی ہے، لیکن کنجوسی، بخل، پیسے بچانے کے چکر میں. دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک بخل ہے، ایک سخاوت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، دھیان سے سننا، سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں دنیا میں ہیں. جو آدمی اس ٹہنی کو پکڑتا ہے، سخاوت اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں اس کو پکڑے رکھتا ہے، اس کے سہارے اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں. اور ایک ہے کنجوسی، مطلب یہ کہ بس آدمی ہر مرتبہ پیسے بچانے کے چکر میں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا ہے کہ بھئی پیسے ختم ہو جائیں گے، غریب ہو جاؤں گا میں، پیسے میرے پاس چلے جائیں گے. بیوی بچوں پر بھی نہیں خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا، بس کنجوسی کنجوسی کنجوسی، اور پورا دن پیسے گنتا رہتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے، اس کا نام بخل ہے، اس کی شاخ دنیا میں لٹکی ہوئی ہے. جو آدمی دنیا میں بخیلی کرتا ہے تو یہ سمجھو اس نے جہنم کی اس شاخ کو پکڑ لیا، جس کا درخت کہاں پر جہنم میں ہے، وہ آدمی اس کو پکڑے رکھتا ہے، یہاں تک کہ اتنا بخلا کرتا ہے، اتنا بخلا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں. ارے بات سمجھ میں آ گئی میری؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو آدمی اچھا رہے تھوڑا، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہر آدمی دنیا میں ایک جیسا ہوتا ضروری نہیں ہے، سب کی الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہے، سب کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں. کوئی چیز ایک آدمی کے حق میں معمولی ہوتی ہے اور دوسرے کے حق میں کوئی چیز بہت مہنگی ہوتی ہے. یہ سارے معیارات ہیں، ہم علماء سے، صلحاء سے، مفتیان کرام سے اس کا معیار معلوم کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ آدمی، اصل طریقہ ہے کہ آدمی سمپل سادہ زندگی گزارے. اللہ کے نبی کا یہی طریقہ تھا. اس لیے بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی نے تو بعض مرتبہ یہ حکم دیا کہ لوگوں کبھی کبھی چپل اتار کر زمین پر بھی چلا کرو، کھلے پیر ننگے پیر چلو. صحابہ نے فرمایا حضور کیوں؟ تاکہ تم کو ان لوگوں کا بھی احساس ہو جن کے پاس چپل ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض اکابر کہتے تھے کہ کبھی کبھی گرمی کے گھر کے اندر پنکھا چلتا ہوتا ہے نا، پنکھا 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیتے تھے. بھائی کیوں پنکھا بند کر دیا؟ پنکھا ہے نا. تو کہا کہ پنکھا بند کر کے میں اپنے آپ کو ان غریبوں کا احساس دلا رہا ہوں جن کے گھروں میں پنکھے نہیں ہیں. ہمارا اکابر اتنا احتیاط کرتے تھے، یہ خالی اپنے اصلاح کے لیے. ہمارا اکابر یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ اگر گھر میں آم لے کر آئے آم، اور ان کو پتہ ہے کہ پڑوسی کے گھر میں آم نہیں آئے ہیں، تو بچے کو ایسے وقت پر آم دیتے تھے کہ بچے اس آم کو کھا کر باہر جا کر بتاوے نہیں، اور اس کے چھلکے ایسی جگہ پر نہیں ڈالتے تھے کہ جہاں کسی غریب پڑوسی کی نظر پڑ جاوے. کہ اگر ہم ڈال دیں گے آم کے چھلکے ایسی جگہ پر کہ جہاں غریب کا بچہ دیکھے گا اور اس کے دل میں تکلیف ہوگی کہ میرے ابا پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میرا ابا آم نہیں لائے، سیب نہیں لائے، ان کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بھی لاتے. غریب کے بچے کو حسرت نہ ہو اس لیے چھلکے ایسی جگہ پر ڈالتے تھے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، معیار ہے یہ. تو اللہ کے نبی کی یہ روایت ہے کہ بھئی اللہ نے مال دیا ہو تو اس کا اثر بھی انسان کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. ترمذی کی روایت ہے. اور یہ آخری باب یہ جس میں اللہ کے نبی نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے. حدیث شریف میں ساری روایت اس میں ہے کہ جس آدمی نے دنیا میں ریشم پہنا، ریشم اور سونا دونوں مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم کا کپڑا ہو، ریشم سے جس میں ریشم غالب ہو، سونا ہو، سونے کا کپڑا ہو، سونے کا تار ہو، سونے کی چیز مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے پہننے کی گنجائش ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی نے دنیا میں ریشم پہنا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت کے ریشم سے محروم کر دیں گے. آگے یہ سب وہی روایت ہے. جس آدمی نے دنیا میں ریشم پہنا، جنت میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور اس کو حرام کرا دیا گیا ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. اور اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا، ایک ہاتھ میں سونا پکڑا، فرمایا ہذین، یہ اور یہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں کے لیے اللہ نے حرام کرا دیا ہے. بعض لوگ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، ناجائز ہے، گناہ ہے. مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی گنجائش ہے، 4 گرام 10 ملی گرام کی، وہ بھی گنجائش ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہننی چاہیے. بعض لوگ یہاں انگوٹھی 3 4 انگوٹھی پہن کر گھومتے ہیں. ان کو پوچھو کہ وزن کتنا ہوتا ہے؟ 4 انگوٹھی کا وزن کتنا ہو جائے؟ 8 گرام 10 گرام ہو جاؤ نا. ناجائز ہے، نہیں پہن سکتے. ارے تو اس زمانے میں جو انگوٹھی پہنی جاتی تھی نا، پرانے زمانے میں، وہ تو اس لیے پہنی جاتی تھی کہ اسٹیمپ کے لیے، سکہ مارنے کے لیے. وہ انگوٹھی پر مہر ہوتی تھی، مہر نام کی، اس لیے پہنتے تھے. وہی بادشاہ لوگ پہنتے تھے. اپنا کون بادشاہ ہے؟ کوئی زینت کے سب کام عورتوں کے حوالے کر دیے.
مردوں کو سمپل رہو، تھوڑے سادہ رہو. تمہارا اٹریکشن تمہارا اعمال ہے، تمہارا اٹریکشن تمہارا کردار ہے، تمہارا اٹریکشن تمہارے کیریکٹر ہے، یہ تمہارا اٹریکشن ہے. اور تم جتنی نیکی کرو گے، جتنا تقوی اختیار کرو گے، اتنا تمہارے چہرے پر اللہ جو رونق اور چمک دیں گے، تم کو کوئی نمائش اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے جو آدمی بہت ٹپ ٹاپ ہو نہیں ہو، یہ کپڑے بھی اچھے ٹپ ٹاپ اور این کر کے یوں گھومے، اور یہ وہ تھوڑا بار بار کپڑے بھی چیک کرتا رہے، ہر چیز میں تھوڑا ٹپ ٹاپ ہونے کی فکر ہے، یوں سمجھ لینے کا اندر سے کھوکھلا ہے. اندر سے کیا ہے؟ کھوکھلا ہے. جو اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا، اس کو باہر کی بات پڑی نہیں ہوتی. وہ تو سمجھتا ہے کہ بس سمپل ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا روحانیت اور دل مضبوط ہوتا ہے. اور جو آدمی اندر سے کھوکھلا تھا وہ اوپر بہت ٹپ ٹاپ رہتا ہے، یوں اسپرے لگا کے یہ وہ سب اچھا رہنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ کچھ اور لمٹ اور مبالغہ ہی کرنے لگ جاتا ہے وہ. تو یہ روایتوں میں، آگے والی روایت میں سب یہی ہے کہ ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. بس یہ آخری روایتیں ہیں، اس کے بعد ایک دو چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ہمارا لباس کا باب انشاءاللہ آئندہ ہفتے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد نئے ابواب شروع کریں گے. 2-4 حدیثیں باقی ہے، آئندہ ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لباس کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ